بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت لوط علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، حکسوس کے زمانے میں مصر کا دارالحکومت افادیس تھا جو ڈیلٹا میں واقع تھا۔ وہاں سے ان کی حکومت کا دائرہ وسطی مصر تک پہنچ گیا۔ وہاں 15ویں شاہی خاندان سے پیشتر جو حکسوس حکمران ہوئے، ان کا نام واضح طور پر کنانی یا اموری تھے۔ مثلا انات ہار، یعقوب ہار پہاڑ کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ یعقوب نام یعنی طور پر توریت کا یعقوب تھا۔ 15ویں اور 16ویں شاہی خاندان حکومت کے بادشاہ حکسوس تھے۔ 15ویں خاندان کا سب سے بڑا بادشاہ خیان تھا جو کم از کم عارضی طور پر شام اور مصر کو ملانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس طرح ایک وسیع سلطنت وجود میں آ گئی تھی۔ اس کی یادگاریں بابل سے کریٹ تک بکھری ہوئی ہیں۔ بابل میں ایک کتبہ ملا ہے جس پر اس کے نام کنندہ ہے۔ کریٹ میں بھی ایک سل پر اس کا نام درج ہے۔ اس خاندان کے ایک اور بادشاہ ابو قیس اول کی یادگار بھی بے شمار ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حکسوس نے مصری زبان اپنا لی تھی اور انہوں نے اپنا نام مصری رکھنے شروع کر دیے تھے۔ آخر مصریوں نے انہیں حکسوس کے خلاف بغاوت کی خصوصیت کے ساتھ ان کے تھبیس شہر کی ایک شہزادے اہموس نے آزادی کے لیے جنگ شروع کی۔ وہی 18ویں حکمران خاندان کا بانی ہے۔ متحد اول لڑائیوں کے بعد آفرلیس کی جنگ میں ہموس نے فیصلہ کن فتح حاصل کی تھی اور اجنبی حکسوس کو شکست دے کر ان کا تعاقب کر کے انہیں مصر سے باہر نکال دیا تھا۔ چنانچہ حکسوس کی مسلح افواج شام واپس آ گئی اور وہاں انہوں نے سامی حکمرانوں کا ایک وفاق بنا کر خود ان کی سرداری سنبھال لی۔ اہموس نے ان کے تعاقب میں کوئی دقیقہ اور صحیح اٹھا نہ رکھی۔ حکسوس نے پہلی مرتبہ اپنے جنوبی حصار کی حفاظت کے لیے مصریوں کا زبردست مقابلہ کیا، یہاں تک کہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ اہموس اور اس کے جانشینوں نے شام میں مہموں کے سلسلہ شروع کر دیا۔ اس طرح مصر کی خارجہ پالیسی ایک نئی راہ پر چل پڑی تھی اور یہ سلسلہ بڑے عرصے تک جاری رہا تھا۔ بہرحال جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے، اس وقت مصر میں انہی حکسوس عربوں کی حکومت تھی، کیونکہ حکسوس بذات خود سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بھی سامی نسل سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ لہذا جب حکسوس کے بادشاہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی آمد اور ان کے حزب نسب کی اطلاع ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو بڑا نوازا تھا، جس کے نتیجے میں دونوں کے ریوڑ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کے چراواہے اب آپس میں اچھی چراگاہوں پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنے جھگڑنے بھی لگے تھے، چنانچہ صلاح مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود تو اپنے ریوڑوں کے ساتھ ارض فلسطین کا رخ کریں گے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اپنے خدام اور اپنے ریوڑ کو لے کر وادی اردن کا رخ کریں گے۔ چنانچہ مصر سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں آباد ہو گئے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام نے وادی اردن کے بھٹکے ہوئے بت اور پرست لوگوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے وادی اردن کا رخ کیا تھا۔ حکسوس کے بادشاہ نے روانگی کے وقت دونوں حضرات کو شاندار انداز میں الوداع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں آباد ہوئے اور جب حضرت لوط وادی اردن کی طرف گئے تو وہاں بھی ہمسائے کے طور پر انہیں حکسوس ہی ملے، کیونکہ تاریخ کے اوراق میں حکسوس کا دوسرا نام امالیک ہے۔ لہذا یہی حکسوس یا امالیک ان دونوں یسرت پر بھی حکومت کیا کرتے تھے۔
ان امالیک نے لگ بھگ 3200 سے 1600 قبل مسیح تک مصر پر حکمرانی کی۔ یثرب مدینہ منورہ کا قدیم نام تھا۔ یہ شہر یثرب بن فنائتا بن محبل بن ارم بن ابیل بن اوس نے آباد کیا تھا، اور ابیل عاد کا بھائی تھا۔ کچھ مورخین مدینہ یعنی یثرب آباد کرنے والے شخص کا نام یسرت بیان کر کے ان کا نسب کچھ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں، یعنی یسرت بن قید بن ابیل بن محلال بن اوس بن املیک بن لازر بن ارم۔ ان میں لازر کے ایک بیٹے کا نام املیک تھا، اور اسی املیک کی اولاد تاریخ کے اوراق میں املاکہ کہلائی۔ جس وقت بنی اسرائیل مصر سے نکل کر ارض فلسطین کی طرف آئے تھے، اس وقت یثرب پر انہیں امالکہ ارموں کی حکومت تھی۔ یہی امالکہ حکسوس بھی کہلاتے تھے۔ اس طرح گویا حضرت لوط علیہ السلام جب مصر سے نکل کر وادی اردن میں آباد ہوئے تو یہی امالکہ یعنی یکسوس ایک بار پھر ان کے ہمسائے ثابت ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا تو قوم لوط کی طرف جانے کا حکم دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم کے مرکزی شہر سدوم میں آ کر ٹھہرے تو دیکھا کہ وہاں ایک باشندے بدکاریوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ علامان اور حفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، بد اخلاق اور بد اتوار قوم کے دوسرے عیوب اور بدکاریوں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ محققین ان قوم کے بے شمار جرائم اور ان کی اخلاقی پستیوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر ان کی سب سے بڑے جرم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب طاری کیا تھا تو انہیں نیست و نبود کر دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم ہم جنس پرستی جیسے قابل نفرت فعل میں مبتلا تھی، جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کر رکھی تھی، اور اس کے ارتکاب سے بدکار انسان کبھی باز نہیں آئے۔ لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفہ نے اس گھناؤنے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو کسر باقی رہ گئی تھی اسے جدید مغربی تہذیب نے پورا کیا کہ اعلانیہ اس فعل بد کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ بعض ملکوں کے مجالس قانون ساز نے اسے باقاعدہ جائز ٹھہرا دیا۔ حالانکہ یہ بالکل ایک صریح حقیقت ہے کہ ہم جنس پرستی قطعی طور پر واضح فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ذی حیات میں نر مادہ کا فرق محض اعضاء کے لیے نہیں رکھا ہے۔ نوع انسانی کے اندر مزید غرض یہ ہے کہ دونوں صنفوں کے افراد مل کر ایک خاندان وجود میں لائے اور اس سے ان کی بنیاد پڑے، ہمدن کی بنیاد پڑے۔ اس مقصد کے مرد اور عورت کی دو الگ الگ صنفیں بنائی گئی تھی، ان میں سے ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پیدا کی گئی اور ان کی جسمانی ساخت اور نفسیاتی ترکیبیں ایک دوسرے کے جواب میں مقاصد زوجیت کے لیے عین مناسب بنائی گئیں۔ مگر جو شخص فطرت کی اسکیم کے خلاف عمل کر کے اپنے ہم جنسی سے ملوث ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں متعدد جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اول وہ اپنے معمول کی طبی ساخت اور نفسیاتی ترکیب سے جنگ کرتا ہے اور اس میں خلل عظیم برپا کرتا ہے، جس سے دونوں کے جسم، نفرت اور اخلاق پر نہایت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو دوستو، مورخین نے اس قوم سے متعلق جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا مزید لکھتے ہیں کہ یہ لوگ صرف بے حیا اور بد کردار اور بد اخلاق ہی نہ تھے بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان نیک لوگوں کو رکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ وہ بدی میں یہاں تک غرق ہو چکے تھے کہ اچھے اور پاکیزہ لوگوں کو اپنے اندر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا بھی عنصر نہ رہے پھر اسے
زمین پر زندہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، اس لیے کہ سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے میں جب تک چند اچھے پھل موجود رہتے ہیں اس وقت تک تو ٹوکرے کو رکھا جا سکتا ہے، مگر وہ پھل بھی اس میں سے نکل جائیں تو پھر اس ٹوکرے کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں رہتا کہ اسے کسی کوڑے میں الٹ دیا جائے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔